رات گہری ہے، مکہ کی گلیاں خاموش ہیں، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک طوفان چھپا ہے۔ ایک گھر کا دروازہ آہستہ سے کھلتا ہے اور تاریخ کا سب سے اہم سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ ہجرت ہے، مکہ سے مدینہ تک، لیکن حقیقت میں یہ ظلم سے نظام عدل کی طرف سفر ہے۔ مدینہ منتظر ہے، دل دھڑک رہے ہیں، نظریں راستے پر جمی ہیں، اور جب وہ لمحہ آتا ہے تو صدا بلند ہوتی ہے، طلع البدر علینا۔ یہ صرف استقبال نہیں تھا، یہ رحمت کا استقبال تھا۔ پہلا باب، ایک مسجد، ایک معاشرہ۔ مدینہ پہنچ کر سب سے پہلا کام کیا تھا؟ نہ محل بنایا گیا، نہ کوئی قلعہ، بلکہ بنیاد رکھی گئی ایک مسجد کی، مسجد نبوی۔ مٹی کی دیواریں، کھجور کے تنوں کے ستون، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اٹھا رہے ہیں۔ یہ منظر صرف تعمیر کا نہیں، یہ قیادت کا اعلان ہے۔ یہ پیغام ہے کہ اسلام میں حکمران اور مزدور کے درمیان کوئی دیوار نہیں۔ یہیں سے ایک ریاست کا دل دھڑکنا شروع ہوا۔ دوسرا باب، بھائی چارے کا معجزہ۔ مدینہ میں دو طبقے تھے، مہاجرین اور انصار۔ ایک وہ جو سب کچھ چھوڑ کر آئے، دوسرے وہ جنہوں نے سب کچھ بانٹ دیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کا وہ لمحہ تھا جب دولت نہیں، دل تقسیم کیے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو پیشکش کی گئی، میرا آدھا مال لے لو، لیکن جواب آیا، مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ یہ خودداری بھی تھی اور اخوت بھی۔ مدینہ ایک شہر نہیں رہا تھا، وہ ایک خاندان بن چکا تھا۔ تیسرا باب، پہلا تحریری آئین۔ آج ہم آئین کی بات کرتے ہیں، لیکن 1400 سال پہلے مدینہ میں ایک معاہدہ لکھا گیا۔ مسلمان، یہودی، مختلف قبائل، سب ایک ریاست کا حصہ۔ یہ تھا میثاق مدینہ، ایک ایسا سماجی معاہدہ جس نے مذہبی آزادی، عدل اور اجتماعی دفاع کی بنیاد رکھی۔ یہ اعلان تھا کہ اسلام تلوار سے نہیں، نظام سے جیتتا ہے۔ چوتھا باب، امتحان کی گھڑیاں۔ لیکن کیا سب کچھ آسان تھا؟ نہیں۔ میدان بدر میں 313 لوگ، سامنے 1000 کا لشکر۔ جنگ بدر، وہ رات دعاؤں میں گزری، ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، اور پھر تاریخ نے دیکھا، فتح تعداد سے نہیں، یقین سے ہوتی ہے۔ پھر احد آیا، پھر خندق۔ ہر بار مدینہ آزمائش سے گزرا، لیکن ہر بار قیادت نے صبر اور حکمت سے راستہ نکالا۔ پانچواں باب، صلح جو بظاہر شکست تھی۔ 628 عیسوی، مسلمان عمرہ کے لیے نکلے، لیکن راستہ روک لیا گیا۔ معاہدہ ہوا، صلح حدیبیہ۔ بظاہر شرائط سخت تھیں، صحابہ کے دل بھاری تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستخط کر دیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لمحہ نہیں، مستقبل دیکھ رہے تھے، اور واقعی یہی معاہدہ اسلام کی سب سے بڑی فتوحات کا دروازہ بنا۔ چھٹا باب، واپسی مگر انتقام نہیں۔ 8 ہجری، وہی مکہ، وہی گلیاں، لیکن آج طاقت ساتھ ہے۔ فتح مکہ، 10,000 کا لشکر شہر میں داخل ہوتا ہے۔ آج بدلہ لیا جا سکتا تھا، آج ظلم کا حساب ہو سکتا تھا، لیکن اعلان کیا گیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ یہ فتح نہیں تھی، یہ کردار کی معراج تھی۔ آخری باب، ایک ادھورا پن۔ 632 عیسوی، حجۃ الوداع کا میدان۔ ہزاروں لوگ، خاموش فضا، خطبہ حجۃ الوداع۔ آواز گونجتی ہے، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ لوگ روتے ہوئے کہتے ہیں جی ہاں، اور پھر کچھ دن بعد مدینہ کی فضا سوگوار ہو جاتی ہے۔ وہ گھر جہاں سے روشنی نکلتی تھی، آج خاموش ہے۔ لیکن کیا واقعی سب ختم ہو گیا؟ نہیں، مدینہ آج بھی زندہ ہے، اس کی گلیاں آج بھی گواہ ہیں، اس کی مسجد آج بھی روشنی دے رہی ہے۔ اختتامی پیغام، مدینہ صرف ایک جغرافیہ نہیں، یہ ایک نظریہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے قیادت کیا ہوتی ہے، اخلاق کیا ہوتا ہے، برداشت کیا ہوتی ہے، اور طاقت ملنے کے بعد معاف کرنا کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم واقعی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں مدنی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنا ہوگا، ورنہ تاریخ صرف سنائی جائے گی، دہرائی نہیں جائے گی۔